ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ویسے وہ عمران خان نے خطاب کیا جو اوورسیز پاکستانیز کو بلایا تھا یہاں، خیر آپ کے پاس خبریں بھی ہیں، رپورٹیں بھی چلیں کہ اوورسیز نے بڑی ٹھیک ٹھاک ان کی دھلائی کی ہے، اور جو ان کو چورن بیچا گیا تھا پہلے اس کا انہوں نے کھل کے اظہار کیا کہ ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے، اور ان کے اپنے عہدیداروں نے بڑی سخت باتیں کی، لیکن بہرحال وہ تو ان کی پارٹی کا اپنا مسئلہ۔ لیکن کل ایک بات میں مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ عمران نیازی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہماری جو معیشت کی بہتری ہے اس پر وہ چیلنج کر رہے تھے سب کو، کہ پتہ نہیں انہوں نے تو کون سی زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں اور پاکستان کی معیشت کو وہاں لے کے چلے گئے جس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ میں صرف یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال کے عرصے میں 7 FBR کے چیئرمین تبدیل ہوئے، 5 جو فائننس کے سیکرٹریز تھے وہ تبدیل ہوئے ہیں، اور 4 جو ہیں وہ فائننس منسٹرز تبدیل ہوئے ہیں۔ اگر تو کارکردگی کسی ایک وزیر کی بہت اچھی تھی اس کو کیوں چینج کیا، سیکرٹری کی بہت اچھی تھی اس کو کیوں چینج کیا، اور FBR کے چیئرمین کی بہت اچھی تھی تو اس کو کیوں چینج کیا؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان جب IG پنجاب کسی کو لگاتا تھا وہ کہتا تھا میں نے سب سے بہترین جو آدمی تھا اس کو IG لگا دیا ہے، اور کہتا تھا اب آپ کو پنجاب کے حالات جو ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور 4-5 مہینے کے بعد اس کو ہٹا دیتا تھا اور پھر کہتا تھا اب میں نے سب سے بہترین IG پنجاب کا لگا دیا ہے اور اب پنجاب کے حالات سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی طرح چیف سیکرٹریز پہ حوالے سے بھی بات کرتا رہا۔ اب اگر اسد عمر صاحب جس کو میں معیشت کا گورکن کہتا ہوں، جس نے پاکستان کی معیشت کو دفنایا ہے، جو ان کا ارسطو تھا اس کو بنایا گیا تو پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھائے گئے، اور جب اس نے بیڑا غرق کیا معیشت کا تو اس کو ہٹانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو لگا دیا اپنے حفیظ شیخ صاحب کو۔ حفیظ شیخ کو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایڈوائزر تھا، تو اس کو پچھلے سال سینٹ کا الیکشن لڑوا رہے تھے اسلام آباد سے اس لیے کہ وہ جیتے گا اور اس کو میں وزیر خزانہ بناؤں گا۔ سینٹ کا الیکشن تو وہ ہار گیا، لیکن مہنگائی کا شور پڑا تو کہا گیا کہ نہیں مہنگائی حفیظ شیخ کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو ہٹایا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے حماد اظہر صاحب بن گئے، کچھ عرصے کے بعد ان کو ہٹا کے شوکت ترین کو لگا دیا۔ وہی شوکت ترین جو وزیر بننے سے کچھ دن پہلے یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور اتنا نقصان پہنچا دیا ہے جس کو ریکوری کے لیے شاید ہمیں کوئی 5-10 سال چاہیے ہوں گے، اگلی حکومتوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ پاکستان کا موجودہ وزیر خزانہ کہہ رہا تھا، جو 1.5-2 ہفتے کے بعد وزیر خزانہ بن گیا۔ اس کے ویوز یہ تھے اس معیشت کے حوالے سے۔ بہت سارے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 چیئرمین انہوں نے چینج کیے FBR کے، باقیوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شبر زیدی صاحب کو لے کر آئی ہے باہر سے، جو سرکاری ملازم نہیں تھے اور بڑے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ لائے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ کیا زمین و آسمان ایک کر دی ان کی تعریفوں میں، اور چند مہینوں کے بعد وہ بھی جب چھوڑ کے چلے گیا پتہ نہیں نکال دیے گئے۔ FBR کی پرفارمنس اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ جی 7 لوگ چینج ہوئے ہیں، ایوریج نکال لیجئے، 3.5 سال کی حکومت ہے، 7 افراد چینج ہوئے ہیں، کتنا بنتا ہے؟ میرا خیال ہے 6 مہینے 8 مہینے بنتا ہوگا شاید، یا 5 مہینے بنتی ہے ایوریج۔ 4 وزیر چینج ہوئے ہیں، ایوریج ان کی کوئی 8-9 مہینے بنتی ہے۔ 5 سیکرٹریز چینج ہوئے ہیں، ایوریج وہی 5-6 بنتی ہے۔ اگر اوسطاً آپ اتنی جلدی FBR کے چیئرمین بھی چینج کرتے ہیں، وزیر خزانہ بھی چینج کرتے ہیں، فائننس کے منسٹر بھی چینج کرتے ہیں، اور پھر بڑے فخر سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہماری معیشت بڑی ٹھیک ہو گئی ہے، معیشت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ معیشت کے ٹھیک ہونے کا اگر اندازہ لگانا ہے تو پاکستان کے گلی کوچوں میں نکلیں، اور آپ کے میڈیا کے لوگ جاتے رہتے ہیں، کیمرہ مین جاتے رہتے ہیں، رپورٹر جاتے رہتے ہیں، لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اس بات کا رونا روتا ہے کہ اس کی زندگی عذاب ہو گئی ہے، وہ گزارا نہیں کر پا رہا ہے،
ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں، ان کا ان کی جو طاقت خرید تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ معیشت کی بہتری کے کیا اور پیمانے ہو سکتے ہیں. آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ تاریخ کی سطح پر ہے. آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. ایکسپورٹ آپ کی کہہ رہے ہیں بڑھ گئی، لیکن ایکسپورٹ اتنی نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے. پیپلز پارٹی کے دور میں جتنی ایکسپورٹ تھی وہ اس کے بعد نیچے آتی گئی، اب جا کے کوئی تھوڑی بہت آگے بڑھی ہے. اس نے یہ کہا نا کہ میں NRO کسی کو نہیں دوں گا اور ایمنسٹی نہیں دوں گا. پہلے اس نے ریئل اسٹیٹ کو دی، ایمنسٹی ہے وہ بیسیکلی، وہ NRO ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تم جتنا پیسہ چاہے لگاؤ، تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو. آپ مطلب جو بلیک منی ہے، جو کرپشن کا پیسہ ہے، جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہے، اس کو آپ نے اجازت دے دی کہ استعمال کرو. ابھی وہ کام چل ہی رہا تھا. ابھی اس نے جو اعلان کیا ہے انڈسٹریز کے لیے بھی یہ کر دیا ہے کہ آپ انڈسٹریز لگائیں، جہاں سے پیسہ لائیں، جس طرح بھی آپ نے کمایا ہو، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. اس طرح کی جو اسکیمیں ہیں وہ لا رہے ہیں امیروں کے لیے، اس طرح کی اسکیمیں لا رہے ہیں بڑے لوگوں کے لیے، اس طرح کے منصوبے آ رہے ہیں ارب پتی لوگوں کے لیے، کروڑ پتی لوگوں کے لیے. اس ملک کا جو عام آدمی ہے، جو غریب ہے، جو محنت کش ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، ان کے لیے کوئی اسکیم، کوئی سہولت نہیں ہے. کسان دھکے کھاتے پھر رہے تھے جب ان کو کھاد نہیں مل رہی تھی. اس ملک میں بہت بڑی ہماری آبادی ایسی ہے جو زرعی معیشت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کا گھر چلتا ہے. اگر ان کو کھاد ٹائم پہ نہیں ملے گی، کھاد جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی نہیں ملے گی، تو ان کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہوتی ہیں. اور فصلیں تباہ ہونے کے دو نقصانات ہیں. ایک، آپ کا جو کسان ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے. دوسرا، پورے ملک میں جو زرعی اجناس کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے وہ ہمیں اتنی نہیں ملتی. تو آگے امکان ہے، خوف ہے، ڈر ہے ہمیں یہ کہ خدا نہ خواستہ کہیں دوبارہ یہ گندم کا بحران جو ہے وہ دوبارہ جنم نہ لے لے. جس طرح پچھلے سال بھی ہوا تھا، اس سے پہلے چینی کا ہوا تھا، پھر یہ کھاد کا بحران ہوا ہے. کل ایک انٹرویو دیا پرویز الہی صاحب نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو کو سننے کے بعد، سنا تو شاید ہوگا لیکن اگر اس کی سمجھ میں آیا ہو، جس کا امکان کم ہے کہ خان صاحب کی سمجھ میں باتیں کم آتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس نے سارے تعزیے ٹھنڈے کر دیے ان کے. پرویز الہی نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس 172 سے زیادہ ووٹ ہیں. اور یہ بات میں پرسوں بھی کل بھی آپ سے کہہ کے گیا ہوں کہ اگر تو اتحادی نہیں بھی آتے تب بھی اپوزیشن کے پاس جو نمبرز ہیں وہ 172 سے زیادہ ہیں. عمران خان کا جانا ٹھہر گیا ہے. عمران خان کو خدا کی کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن جو عددی طاقت ہے، جو نمبرز ہیں، اس کے مطابق عمران خان کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اتحادی بھی جس قسم کے جواب عمران خان کو دے رہے ہیں، چاہے وہ GDA ہو، چاہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہو، چاہے وہ MQM ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہو، عمران خان ان کے دروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. ان کے دروں پہ جا کے اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، ان کے پیر پکڑ رہا ہے، ان سے جستجو کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے، رول رہا ہے ان کے پاس. لیکن آج بھی عمران خان ان کی حمایت نہیں لے سکا. مجھے تو یقین ہے اس بات کا کہ اگر شیخ رشید کو بھی اپوزیشن کہہ دینا کہ اگلی کابینہ میں تم وزیر ہو، تو شیخ رشید بھی عمران خان کے خلاف ووٹ دے گا. اگر فواد چودھری کو یہ اپوزیشن کہہ دے کہ اگلی کابینہ میں تم بھی وزیر ہو، تو فواد چودھری بھی عمران خان کے خلاف ووٹ دے گا. اور شاید اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کابینہ یہی رہے گی تو سارے کے سارے وزیر جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی آدمی جس کو عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے، وہ اس بات کے لیے ترس رہا ہے کہ میں عمران کو چھوڑوں کیسے، بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے. اور یہ جو بھڑکے مار رہے ہیں، ایک دن کہتے تھے کہ پتہ نہیں ہم 10 لاکھ لوگ کھڑے کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے، گزرنے نہیں دیں گے. اگلے دن جب سوال پوچھا جاتا ہے تو رویہ چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. یہ زمانہ گزر گیا کہ اب 10 لاکھ لوگوں کو لائیں اور بدماشی کریں، دادا گیری کریں، غنڈہ گردی کریں اور منتخب رکن اسمبلی کو اندر جانے سے آپ روکیں. اگر یہ ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے
تو اپنے ممبرز کو یہ دھمکیاں نہ دے رہے ہوتے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ جو شغلی فراز ہیں انہوں نے بڑی ایک وہ تنقید کی کہ آصف علی زرداری نے اپنے MNAs کو خط لکھ دیا ہے اور ان کو اعتماد نہیں ہے. مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے اگر یہ کہا ہے شغلی فراز نے یا حکومت نے کہ PTI اپنے ممبرز کو ایسا کوئی خط نہیں لکھے گی, مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا خط نہیں لکھیں گے. اس لیے یہ خط ریکوائرمنٹ ہے, آئین کے آرٹیکل 63A کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اگر ہمیں برا کہہ رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ دیا, تو برا کام ہے, ٹھیک ہے, پھر PTI کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. PTI اپنے کسی MNA کو خط نہ لکھے, PTI اپنے کسی MNA کو کوئی ہدایت نہ دے, PTI اپنے کسی MNA کو آرٹیکل 63A کے متعلق آگاہ نہ کرے. مجھے امید ہے کہ یہ نہیں کریں گے. اگر یہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ایک مرتبہ بہت بڑا یو ٹرن لیں گے. کل وہ عمران خان کے نئے آ رہے ہوتے ہیں نا, جو اردو کی ماشاءاللہ اردو دان ہیں بہت بڑے, انہوں نے PhD کی ہوئی اردو میں. عمران خان تو غالب کے بھی استاد ہیں, شاید مرزا غالب نے بھی ان سے اردو پڑھی تھی, اور شاید بہت بڑے بڑے شاعر تاریخ کے گزرے ہیں, انہوں نے بھی عمران خان سے اردو پڑھی تھی, سیکھی تھی. کل انہوں نے ایک نئی چیز نکالی ہے, وہ پھل کا ٹوکرا ہوتا ہے نا, انہوں نے ٹوکرے کا پھل نکالا ہے. کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے چلا گیا ہے. یار اب مطلب سٹیا گئے ہیں بیسیکلی. میں ہی نہیں کہتا کہ اردو بری ہے, لیکن پریشان اتنے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے نا, قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے, یہ اس کو بھی الٹا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو بہرحال میں ان کو اس پہ اجازت دیتا ہوں, اتنی اسپیس دیتا ہوں, اتنی گنجائش دیتا ہوں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے, گھبرایا ہوتا ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا نا کہ وہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, تو یہ جو کانپیں ٹانگتی ہیں نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اس اسٹیج پہ ہیں, اب وہ ٹانگیں ان کی نہیں کانپ رہی ہیں, ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو بہرحال کل بھٹو صاحب بھی ان کو بڑے اچھے لگے, ان کی بڑی تعریف کی, بڑا خوددار لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو. عمران خان کو کل پتہ چلا. پھر کل پاک فوج کی بھی بڑی تعریف کر رہا تھا کہ اگر فوج نہ ہوتی تو شاید ہمارا ملک نہ ہوتا, بچتا نہیں. پھر اس نے کہا کہ شاید یہ بھی کہا اس نے کہ اگر کوئی آرمی چیف کو برا کہتا ہے تو مجھے بہت وہ لگتا ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کل کی انہوں نے. تو وہ عمران خان کون تھا جو 2-3 دن پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا, جو کہہ رہا تھا جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ پتہ نہیں جانور ہوتا ہے. پھر وہ مزے کی بات کہی تھی, میں نے اس دن بھی دہرائی, پھر بتاتے ہیں, بڑے دلچسپ بات ہے. آپ لوگوں نے اس کو پکڑا نہیں, میں نے پکڑ لیا تھا. صرف بندوق کی نشست نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا جو زنجیر مجھے پلی ہوئی تھی, پلی ہوئی زنجیر کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا, زنجیر پڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے کچھ چیزوں کو, نیوٹرلوں کو زنجیر پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے کہا جو زنجیر مجھے پلی ہوئی تھی وہ زنجیر نکل گئی ہے اور میں بڑا خطرناک ہو گیا ہوں. تو اب اندازہ لگا دیں, جس کو زنجیر پڑی ہوتی ہے اس کی زنجیر اگر کھل جائے, وہ خطرناک ہو جائے, تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, یہ آپ کے علم میں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے ہاسپٹل میں ویکسینز ہے کہ نہیں ہے, لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ڈیمانڈ کریں کہ اسپتالوں میں ویکسین جو ہے نا وہ وافر مقدار میں ہونی چاہیے. بڑی مہربانی. اچھا سعید صاحب, یہ بتائیے کہ آج طاہر اشرفی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی زبان بہت شائستہ ہو گئی ہے, کل کے جلسے میں انہوں نے بڑی شائستہ زبان بولی ہے. آپ سمجھتے بڑی شائستہ زبان بول رہے ہیں آپ عمران صاحب؟ کل کے جلسے میں شائستہ ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کل کے جلسے میں ہوئی ہے نا, مطلب اسے ایک دن پہلے تک تو نہیں تھی نا. تو اگر یہ خود اعتراف نہیں ہے کہ پہلے شائستہ نہیں, اب میں وہی کہہ رہا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زبان ناشائستہ تھی اور کل کے جلسے میں بڑی شائستہ ہو گئی ہے زبان. اگر عمران خان کو کہیں کہ وہ کہہ دے کہ میری زبان شائستہ ہو گئی تو میں مان جاؤں گا. یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکے گا, اس لیے کہ جو آدمی دستاویزات نہیں کہہ سکتا, جو آدمی معیشت نہیں کہہ سکتا, جو آدمی روحانیت نہیں کہہ سکتا, جو آدمی خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا, جو آدمی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتا, وہ آدمی تو قیادت تو بیچارہ قیادت کوئی اور ہے اس کی. تو بہرحال عمران خان کی زبان شائستہ مجھے نہیں سمجھتا آتی کہ ہو جائے گی, اس لیے کہ جو عمران کی کیفیت ہے نا وہ گھبراہٹ سے, بوکھلاہٹ سے, سٹ پٹاہٹ سے, پاگل پن سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو جس کیفیت میں وہ مبتلا ہیں, بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کانپیں ٹانگ گئی ان کی.
سر سیدری صاحب، یہ پاکستان میں روایت رہی ہے کہ جب ذرا سارا سیریس ہو تو جو بزرگ ہیں سیاست کے اسٹیبلشمنٹ والے وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک عجیب سے سینیریو ہے کہ پی ٹی ایم اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ماس جلسے کی بات کر رہے ہیں، عوام کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی پی ٹی ایم سے بھی کوئی رابطہ کیا کہ وہ جلسہ وغیرہ یا ایسی باتیں نہ کرے جس سے کلیش یا کوئی بڑے پیمانے پہ تصادم کا خطرہ ہے؟ مجھ سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، لیکن دیکھیں یہ فیصلے سیاسی قیادت نے کرنے ہیں. اگر ایک جماعت جو حکومت ہے بدقسمتی سے، اور ایک آئینی عمل، ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی پروسیس ہے اور اس کو آئین کی روح کے مطابق پروسیڈ ہونا چاہیے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اس میں اگر یہ چولوں کی حکومت جو ہے ایک آئینی عمل کو بھی بدماشی سے روکنے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ممبرز کو گزرنے نہیں دیں گے اور دیکھیں گے کہ کون عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالتا ہے، ہم اس کے گھروں پہ حملے کروائیں گے، ہم گلیوں محلوں میں اس پہ حملے کروائیں گے. اگر اس قسم کی باتیں وہ کریں، وہ یہ کہیں کہ 10 لاکھ لوگ ہم اکٹھے کریں گے اور اس کے بیچ میں سے اس کو گزر کے جانا پڑے گا اور واپس آنا پڑے گا، تو اپوزیشن جس کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام ممبرز کو جو قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ آرام سے اندر چلے جائیں، ان کی واپسی کو بھی یقینی بنائیں. اگر وہ عوام کو جمع کر کے مجمع لگا کے ان کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کا مجمع لگائیں. جتنا ان کا حق ہے اس سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم مجمع لگائیں اور وہ ہم کریں گے. اگر تو وہ نہیں کرتے پھر ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے یا پیپلز پارٹی کی قیادت اس پہ دیکھے گی، لیکن اگر وہ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں تو غنڈہ گردی کر کے ہم ایک آئینی عمل کو سبوٹیج ان کو نہیں کرنے دیں گے اور ہم ان کے ہر اس طرح کے جو کوشش ہوگی، جو کاوش ہوگی جس کے ذریعے وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو ناکام بنائیں گے. ایک منٹ چلیں آپ ایم کیو ایم کو کیا دے رہے ہیں سندھ میں؟ کیا آپ 2 دن تھے نہیں، میں بتا چکا ہوں سر. ہاں میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. دیکھیں جو باتیں ہوئی ہیں ہم تو وہی بتائیں گے نا آپ کو، جب چیزیں مزید واضح ہوں گی تو وہ بھی بتا دیں گے. میں نے یہ بات اس دن بھی کہی، دوبارہ دہراتا ہوں. ایم کیو ایم سے جو 2 میٹنگز ہوئی، جن دونوں میٹنگز میں میں موجود تھا، ان دونوں میٹنگز میں ایم کیو ایم نے جو باتیں کہیں اس میں نہ تو انہوں نے گورنرشپ کی بات کی ہے، اس میں نہ تو انہوں نے جو کیبنٹ کے اندر وزارتیں مانگنے کی بات کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کیا کہ جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں ترمیم کرنی چاہیے. ہم پہلے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ جعلی ڈومیسائل جو بن رہے ہیں سندھ میں اس کو روکا جانا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو ایک میکینزم ایسا ہو کہ یہ جعلی جو ڈومیسائل بنتے نہ بنے. پیپلز پارٹی بھی اس پہ پہلے بات کرتی رہی ہے، سندھ کی ہر جماعت نے اس پہ بات کی ہے، بڑی کمپینز چلی ہیں سندھ کے اندر. یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں، ہمارا اور آپ کا مطالبہ بھی ہے کہ جعلی ڈومیسائل نہیں بننے چاہیے. یہ انہوں نے بات کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اربن سندھ کا نوکریوں میں کوٹا ہوتا ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے اگر کئی چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. اگر آئین میں لکھا ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ ایک علاقے کی نوکری اس علاقے کے لوگوں کو ملنی چاہیے، اگر نہیں ملی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ لیں گے، ہم اس کو یقینی بنائیں گے کہ عمل درآمد ہونا چاہیے 60% اور 40% والا. اس قسم کی باتیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھا. پروونشل فائنانس کمیشن کی انہوں نے بات کی ہے، وہ پہلے ہی ہم کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں، اس پر بھی ہم کام کرنے کو تیار ہیں. تو مطالبات جو ان کے تھے وہ جنرلائز تھے اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں یہ کہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس ایک نقطے پہ بہت اعتراض کیا اور اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. اب تک کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پر تقریباً تمام چیزوں پہ اتفاق ہے. ہاں کچھ چیزیں جو لکھی ہوئی تھیں ان کے پیپر پہ ان کی لینگویج کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، وہ ہم کر لیں گے، اس پہ اتفاق ہو کہ ہم ٹھیک کر لیں گے. لیکن جو بڑی بات تھی جس کو میں بار بار دہراتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ دیہی اور شہری تفریق کو بنیاد بنا کر اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں جس سے صوبہ سندھ کو نقصان ہوتا ہے، سندھ کے جو اپنے مجموعی اجتماعی مفادات ہیں اس کو نقصان ہوتا ہے. تو اگر اس بات پہ اتفاق ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز ہے اور پیپلز پارٹی نے اس سے اتفاق کیا ہے، ایم کیو ایم نے اس سے اتفاق کیا ہے
کہ ہماری ایک لانگ ٹرم ورکنگ ریلیشن بننی چاہیے، اور جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اب تک اس پہ ہم نے اتفاق کیا کہ ہم یہ کریں گے. ایک منٹ جاس. ابھی آپ نے کہا کہ ایم کی زبان یوز کریں گے، تو آپ اس طرح سے وزیر اعظم کی زبان کیوں نہیں یوز کرتے؟ نہیں، ان کی زبان نہیں میں نے کہا. انہوں نے ایک پیپر پہ اگر کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی تو اس کے اندر اس کی ورڈنگز چینج کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، وہ ہو جائے گی. وزیر اعظم کی زبان ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا نا، اس آدمی کا نہ جغرافیہ ٹھیک ہے، نہ اس کی اردو ٹھیک ہے، نہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے. تو جب تک ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوگی تب تک جغرافیہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تب تک اردو بھی ٹھیک نہیں ہوگی. تو جو آدمی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بار بار یہ کہتا ہو کہ میں قانون کو ماننے والا ہوں اور میں پاکستان میں دو نہیں ایک قانون چاہتا ہوں، غریب اور امیر کے لیے قانون چاہتا ہوں، چھوٹے اور بڑے کے لیے قانون چاہتا ہوں، اس کو جب الیکشن کمیشن بار بار یہ کہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ کو نہیں جانا چاہیے. یہ جب پہلا فیز ہوا تھا، عمران خان نے اس وقت بھی وائلیٹ کیا، وہ گیا، اور اس مرتبہ بھی پہلے لوور دیر میں جا کے جلسہ کیا، الیکشن کمیشن نے منع کیا. آج وہ سوات میں جا کے جلسہ کر رہا ہے جس پہ الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا ہے. تو جو آدمی خود آئینی اداروں کی جو تقدس ہے اس کو پامال کرتا رہے گا، اس کی دھجیاں اڑاتا رہے گا، تو وہ شخص کسی بھی صورت میں آئین اور قانون کو اس کو رکھوالا نہیں کہہ سکتے. جی سر. دیکھیں، اس کے بعد ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا دل بہت بڑا ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمتی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. کیا اگر عمران خان صاحب رجوع کریں زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی سے تو ان کی معافی طلبی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تو عدم اعتماد تو ہونی ہے. عمران خان کو سابق وزیر اعظم بننا ہے. اس کے بعد جب اس کو اپوزیشن کی سیاست کا تھوڑا سا رگڑا لگے گا، تھوڑی اس کو سمجھ میں آئے گی کہ پالیٹکس ہوتی کیا ہے، اس کے بعد شاید تھوڑی اس کی ذہنی حالت بھی ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد آنا سب نے آصف علی زرداری کے در پر ہی ہے، یہ بھی آئے گا انشاءاللہ. سندھ میں 14 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں، جی، اللہ کے حوالے سے ان کا جو نمبر آیا ہے اس میں سب سے بدترین صورتحال ہے، ایون کہ بلوچستان بھی آپ سے آگے. تو اس طرف حکومت سندھ کا جو یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رپورٹ جو آئی ہے اس میں یہ کہا. دیکھیں، میری بات سنیں. جب میں 2017 میں الیکشن لڑا نا، ایک سروے آیا کہ سعید غنی ہار جائے گا، میں جیت گیا. NA 249 کا سروے آیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں چوتھے پانچویں نمبر پہ رکھا تھا، پیپلز پارٹی جیت گئی. کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے تھے، پیپلز پارٹی کو گنتی میں نہیں رکھ رہے تھے، پیپلز پارٹی جیت گئی. تو اس طرح کے جو سرویز ہوتے ہیں، میں تو کبھی بھی ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا، لیکن اس طرح کے سرویز جو ہیں وہ مینجڈ ہوتے ہیں، اس میں مینوورنگ ہوتی ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، اللہ کرے وہاں 100% تعلیم ہو جائے، وہاں اسکول بہت اچھے ہو جائیں، کالجز بہت اچھے ہو جائیں، اللہ اس کو ترقی دے، سب سے زیادہ ترقی بلوچستان کو دے. لیکن وہاں کے حالات جا کر جب دیکھیں آپ، اور صوبہ سندھ میں جا کر دیکھیں، تو آپ کو ویسے دیکھ کر ہی نظر آ جائے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ بلوچستان بھی ہم سے تعلیم میں آگے چلا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس رپورٹ کی کریڈیبلٹی کو سمجھ جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ میں تعلیم کے حالات سارے ٹھیک ہو گئے ہیں، ایشوز ہیں، پورے ملک میں ایشوز ہیں، صوبہ سندھ میں بھی ایشوز ہیں، لیکن ہم نے چیزیں بہت امپروو کی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ صوبہ سندھ میں 50,000 ٹیچر ایک ساتھ بھرتی ہوئے ہیں اور 100% میرٹ پہ ہوئے ہیں. کہیں سے کوئی ایک آواز نہیں آئی ہے کہ ان اپوائنٹمنٹس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. 50,000 ٹیچرز. جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نوکریاں بیچتے ہیں، جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نوکریاں بانٹتے ہیں، اگر بٹوارا کرنا ہوتا تو 50,000 نوکریوں کو بانٹ کر ہم اپنے ہر MNA کو، ہر MPA کو، ہر کارکن کو، ہر عہدیدار کو خوش کر سکتے تھے. ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے 50,000 ٹیچرز جو ہیں وہ پیورلی میرٹ پہ بھرتی کیے. پاکستان میں کہیں پر کسی صوبے میں ایک ساتھ 50,000 ٹیچر اپوائنٹ نہیں ہوئے، کسی نے نہیں کیا، ہم نے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں کیڈٹ کالج لڑکیوں کا پہلی مرتبہ صوبہ سندھ میں بنا، اس کے بعد کسی اور صوبے میں بھی بنا، ہمارے ہاں 2 بن گئے اور بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یونیورسٹیز ہمارے ہاں سب سے زیادہ بنی ہیں، کسی صوبے نے اتنی نہیں بنائی. تو ہمارے ہاں تعلیم پہ ہم نے کام بہت کیا ہے، کام مزید کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مزید اس میں بہتری آئے گی. لیکن یہ سرویز کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صوبہ سندھ سے سارے صوبے آگے اور ایون بلوچستان بھی آگے ہے، تو پھر اس کا فیصلہ آپ خود ہی کریں.
ये बताइएगा कि हुकूमत एक दावा कर रही है शेख रशीद साहब के इत्तेहादी हमारे साथ हैं, जल्द ऐलान करेंगे। दूसरा सर, अगर हुकूमत की जानिब से आपके या दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको रोकने की कोशिश की, तो क्या आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे या मफाहमत मामले करेंगे, टाइम करेंगे? उस वक्त क्या स्टेप है? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर शहरी की आज़ाद नकलो हरकत का उसको गारंटी किया गया आइन के अंदर, वो उसको प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत खुद ये कहे कि जी हम आम आदमी की बात ही नहीं कर रहा हूं, रुकने कौमी असम्बली को हम जाने नहीं देंगे अंदर, और अगर उसने इमरान के खिलाफ वोट दिया तो उसको निकलने नहीं देंगे, तो अगर आइन के तहत किसी शहरी को जो हुकूक हासिल हैं, हुकूमत उन इख्तियारात उन जो उसके राइट्स हैं उस पर कोई कदम लगाने की कोशिश करे, तो बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत को गैर आइनी काम करने से रोकें। हम MNAs का असेंबली में दाखिला और उनकी वापसी को यकीनी बनाएंगे। उसके लिए जो हथकंडे हुकूमत इख्तियार करेगी, उन हथकंडों को नाकाम बनाने के लिए हम भी अपनी प्लानिंग करेंगे। थैंक यू जी। प्लानिंग करेंगे उनको रोकने की। सर एक आखिरी